ہم سوچتے ہیں ہمارا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ بتاؤ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا اپنی قیمت کو، اپنی پہچان کو، اپنے کام کو بھول گئے کہ ہمارا کیا کام ہے۔ سنو سنو ایمان والو سنو، ایسے ہی نہیں ہو تم، اپنے آپ نہیں بنے، یوں ہی نہیں بنائے گئے ہو، مقصد ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں۔ اور اگر بھول کے رہ گئے تو یہ بھی سنو پھر کیا ہونا ہے۔ یہ پنکھا ہے، پنکھا، اس کو انسانوں نے کیوں بنایا؟ بتاؤ کیوں بنایا؟ اپنی حاجت کے لیے۔ اگر یہ اپنا کام نہ کرے، یہ ہوا نہ دے، کام نہ آئے، تو اس کو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا ہم اس کا کیا کریں گے بتاؤ؟ ہم نے اسے خریدا ہوا لینے کے لیے، اس سے ہمیں راحت پہنچے۔ اگر یہ اپنا کام نہ کرے تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ کباڑے میں ہے نا۔ اس کو توڑو مروڑو اور پھینک دو کوڑے میں، بیچ دو کباڑے میں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پھر یہ جو کام کا نہیں ہے وہ بیکار ہے۔ یہ لائٹ ہے، لائٹ، اس کو ہم نے کیوں خریدا؟ یہ اجالا کرے، یہ اندھیرے کو روشن کرے، ہاں یہ ہمارے کام آئے۔ اگر یہ لائٹ اپنا کام نہ کرے، یہ بلب جلے ہی نہیں، پھر یہ کس کام کا؟ اس کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کا کام اور کیا ہے اجالا کرنے کے علاوہ؟ اس پنکھے کا کام اور کیا ہے ہوا دینے کے علاوہ؟ یہ لائٹ، یہ بلب اگر اپنے کام نہ کریں تو پھر یہ کام کیا ہے؟ پھر ان کی جگہ کہاں ہونی چاہیے؟ بتاؤ اے ایمان والو، سوچو ان کی جگہ کہاں ہونی چاہیے؟ جو چیز کام کی نہیں ہوتی وہ کباڑے کی ہوتی ہے، اور کباڑا کام کا نہیں ہوتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے کام کو بھولیں گے، اپنا کام نہیں کریں گے، تو ہمیں بھی پھینک دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، مروڑ دیا جائے گا۔ ہمیں اللہ نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے، اس کے حکم کو فالو کرنے کے لیے۔ ہمیں چاہیے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ سے محبت کریں، اس کے حکم پر چلیں، اس کے حکم اپنائیں، اور اس کے لاڈلے رسول اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، ان کے طریقوں کو اپنائیں۔ اگر ہم اپنے کام کو بھولیں گے، اللہ کی باتوں کو بھولیں گے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہونا ہے؟ جو ہمارے کام کی چیز ہے، اگر وہ ہمارے کام نہ آئے تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ اگر ہم اپنے رب کا کام نہ کریں جس نے ہمیں کسی مقصد سے بنایا ہے، اور ہم اس مقصد کو بھول جائیں، تو پھر وہ ہمارا کیا کرے گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، دین ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ دین پہ چلنا ہمارا ہی فائدہ ہے، دین کو اپنانا ہمارے ہی کام آنا ہے۔ جنت کا مل جانا اس میں کس کی خوشی کی بات ہے؟ کس کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ بتاؤ۔ ہم جنت کو ٹھکرائیں گے، ہم جنت کو بھلائیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ اگر ساری دنیا، انسان جنات، ساری دنیا کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کے حکموں کے خلاف ہو جائیں، سارے اللہ کی برائیوں میں لگ جائیں، میرے رب کی قسم اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں، یعنی کہ ذرہ برابر بھی، کیا سوچتے ہو تم؟ اللہ کی نافرمانی کر کر کیا حاصل کر لیں گے ہم؟ اور ہم اللہ کو راضی کرنے میں ساری زندگی گزار دیں، قیامت تک سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں، ساری دنیا کے انسان جنات مل کر اللہ کے آگے سجدہ کر دیں،
اور قیامت تک سر نہ اٹھامیں، ساری دنیا کے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی تعریف میں لگ جائیں، اور قیامت تک تعریف کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہونے کا ہے۔ اتنی بڑی شان والا ہے اللہ، ایسی طاقت و قدرت والا ہے اللہ، اس کی ایسی حکومت، ایسی شہنشاہی، اس کی تو ایسی عزت ہے، ایسا مرتبہ ہے، ایسا مقام ہے کہ ہم انسان اس میں کچھ بھی کم بڑھوتری نہیں کر سکتے، کچھ کمی نہیں کر سکتے، کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے ہی کام آنا ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا۔ اللہ ساروں کو جہنم میں پھینک دے، کوئی ہے جو اللہ سے سوال کر دے؟ بتاؤ، یا اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ اللہ سب کو جنت میں ڈال دے، کوئی ہے اللہ سے پوچھنے والا؟ یا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ بتاؤ، سمجھتے ہو؟ ہمیں چاہیے دین کو اپنا میں، اللہ کے حکم کو اپنا میں، نبی کے طریقوں کو اپنا میں، اپنی زندگی کو ایمان والی زندگی بنا میں، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزاریں۔ میرے بھائیو، ہوشیار بن جاؤ، ہوشیار۔ یہ نمازیں چھوڑنا، نمازوں کا قضا کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، زناحوں کی طرف دوڑنا، حرام کام کرنا، حرام کاموں کی نیت رکھنا، نبی کی سنت کے خلاف چلنا، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی غور و فکر نہ کرنا، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچنا، یہ بے وقوفوں والے کام ہیں، یہ منافقوں والے کام ہیں، یہ اللہ کے نافرمانوں والے کام ہیں۔ یہ کام تو شرکسی لوگ کرتے ہیں، باغی لوگ کرتے ہیں، جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن۔ اللہ کے دشمنوں کا کام ہے اللہ کو جھٹلانا، باغیوں کا کام ہے اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کو نہ ماننے والے جو منافق ہوتے ہیں، جو دکھاوے کے مسلمان، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہوتے، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کے کام ہے نماز چھوڑنا، ان کے کام ہے اللہ کے حکم کو توڑنا۔ ہم ایمان والے ہوتے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں؟ بتاؤ بھلا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہمیں پتہ ہے کامیاب اللہ کرے گا، جنت اللہ دے گا، اللہ جہنم میں پھینکنے والا ہے اپنے نافرمانوں کو، جنت دینے والا ہے اپنے فرما برداروں کو۔ ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا کر رہے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، سمجھدار ہیں، افضل مخلوق ہیں، ہم افضل ہیں، ہمیں افضل کہا گیا ہے، ہم افضل مخلوق ہیں۔ اس دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق بنی، سب سے افضل ہیں۔ ہم افضل ہوتے ساتھ بے عقل کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اچھی خاصی صلاحیت دی ہے، سمجھدار بنایا ہے، ہم اس میں بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کو بھلانا، نمازیں چھوڑنا، حرام کاموں کی طرف دوڑنا، کیا بے حیائی ہے، کیا بے عقلی ہے، کیا ناکامی کو اختیار کرنے والی باتیں ہیں۔ میرے بھائیو، چاہتے کیا ہیں ہم؟ چاہتے کیا ہیں؟ ہم سب کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، ہم سب کا مقصد ہے جنت کو لینا، جنت میں جانا، اللہ کو راضی کرنا، ایمان والا بننا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والی موت نصیب ہو، ہم سب کو ایمان والی موت نصیب ہو، ہم سب چاہتے ہیں۔ بتاؤ کون نہیں چاہتا ہے؟ تو ایمان والی جبھی تو ہوگی جب اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو مانیں گے۔ بتاؤ، ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہم اللہ کی بھی مانیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہوں۔ میں ان شرابوں سے، جوؤں سے، زناحوں سے، چوریوں سے، ڈاکوں سے، ظلموں سے، حرام کاموں سے، حرام ریلیشنوں سے، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر سے ہم کو چاہیے بچنا چاہیے ان سے۔ یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ہلاک کر دینے والی چیزیں انسان کو۔ اللہ رب العزت نے ان کا حکم نہیں دیا ہے، ان سے بچنا ہے ایمان والوں کو، اور بچنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ایمان کا مل جانا تو فخر کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، تو ہم کو چاہیے ایمان کو بچانا۔ ایمان فخر کی بات ہے، ایمان کا مل جانا، لیکن فکر کی بات ہے اس کو بچا کر لے جانا، بچانا۔ مال تو ہم نے کما لیا، مال تو کما لیا، ہم نے خوب محنت کری، مال تو ہمیں مل گیا، لیکن مال وہ مال کہلائے گا ہمارا جو ہمارے پاس ہے، بچا ہوا ہے،
جو اٹھ گیا، چر گیا، اڑ گیا، لٹ گیا، وہ مال کہاں سے مال ہوگا ہمارا جو ہمارے پاس ہی نہ بچا ہو، جس کے پیچھے چور لگا ہو اور اس کو لوٹ لیا ہو؟ بتاؤ، جب ضرورت ہو تو ہمارے پاس مال موجود نہ ہو تو پھر ہم مال والے کہلائیں گے؟ ہمیں جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے ہمارے پاس، ہمیں ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ کلمے پر ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ کی ماننے والے ہوں، نبی کو ماننے والے ہوں، نبی کی ماننے والے ہوں، اور زندگی میں عمل کیے ہوں، عمل نیک، عمل نیک، عمل نیک، عمل ہمارا اعمال کا ذخیرہ ہو۔ یہ بے حیائیوں کا، گناہوں کا یہ نہ ہو، اعمالوں کا ذخیرہ ہو۔ کل جب ہم سے پوچھ ہو تو ہم ایمان والے ہوں، ایسا نہ ہو کہ اپنے ایمان کے سود دنیا سے کر دیے، اپنے ایمان کو سود دنیا پر کر چلے گئے، ایسے ہی آئے تھے ایسے ہی مر گئے۔ ایسا نہ ہو، کل اللہ ہم سے پوچھے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کا حساب نہ لے، ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے جس کا حساب لینا شروع کر دی وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب لے لیا، کیسے دو گے بتاؤ؟ اللہ نے کسی بات پر پکڑ کر لی؟ میرے بھائیوں، ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں، خوشی کی بات۔ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جتنے بھی گناہ، اللہ سے معافی مانگ لو، معافی۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا ہے، کبھی بند نہیں کیا ہے، مرنے سے پہلے کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ غیر ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ جو بھی انسان ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، اللہ کا فرمانبردار ہو، حکم پورے کرنے والا ہو، یا منافق ہو، یا اللہ کو حکم توڑنے والا ہو، شرکسی ہو، باغی ہو، اللہ کا دشمن ہو، حرام کام کرنے والا ہو، حرام ریلیشن میں پڑنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، زانی ہو، شرک کرنے والا ہو۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرایا، اللہ کے برابر کسی اور کو پہنچایا، اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کو مان لیا اور کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، سب کا مالک اللہ ہے، میرا بھی مالک اللہ ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ کے، صرف اللہ ہی ہے جو سب کا معبود ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے۔ بس اقرار کر لو کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے شرک کیا ہے، اب نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ میں نے شراب پی ہے، اب نہیں پیوں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ میں نے زنا کیا ہے، اب نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ میں نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں نے جانے میں، انجانے میں، بھوک سے، چوک سے میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، تو سے کیا چھپا ہوا ہے تو سب جانتا ہے۔ کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کو میں بھی بھول گیا ہوں، تو نہیں بھولا ہے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اب کبھی نہیں کروں گا۔ میرے اللہ کی قسم، ادھر تم معافی مانگو، ادھر اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا اللہ ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی محبت کو پہچانو۔ ساری زندگی ماں باپ سے لڑتے رہو، اور ماں باپ کے پاس ایک بار کہہ دو کہ میری ماں، میرے باپ، ماں باپ سے محبت کے ساتھ بولو کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا ہے آپ کے ساتھ، اب نہیں کروں گا۔ ماں باپ کا تھوڑی دیر بعد دل پگھل جاتا ہے،
थोड़ी देर के बाद माँ बाप का दिल पिघल जाता है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर, 70 माँ, इतनी मोहब्बत करने वाला। मेरे भाइयों, हमारा नसीब है हम ईमान वाले हैं। अल्लाह हमारा मालिक है और मालिक भी ऐसा रहम करने वाला है कि माफ़ी मांगो, सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़। अड़ना नहीं है, अड़ना नहीं है, माफ़ी मांगनी, गुनाहों से बचना है। अल्लाह को वो तौबा ज़्यादा पसंद है जो इंसान बाज आ जाए, फिर ना करे। शराब पी है, ज़िना किया है, चोरी की, डाका डाला, जुल्म किया, शिर्क किया, चलो कोई बात नहीं है, माफ़ी मांग ली, ठीक है, अब नहीं करना। वो भूल से किया या चूक से किया, या जान कर किया या अनजाने में किया, अब नहीं करना, सारे माफ़। अगर बाई चांस कभी तौबा टूट जाए, करना नहीं, अगर टूट जाए तो शैतान बहकाएगा, अरे क्या तौबा करता है, तूने तो पहले भी की थी। तौबा से कभी मायूस न होना, सबसे पहले तौबा करना। कभी गुनाह हो जाए, सबसे पहले तौबा, सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी, अल्लाह को राज़ी करना है, सबसे पहले माफ़ी मांगनी है। अल्लाह तो ऐसा माफ़ करने वाला है। मेरे भाइयों, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के हुक्म पर आ जाओ। हम मुनाफिक नहीं हैं, हम दिखावे के मुसलमान नहीं हैं, हम ईमान वाले हैं, सच्चे ईमान वाले, अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह की मानने वाले हैं। अल्लाह को मानने वाले बनो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की रहमत को, मोहब्बत को पहचानो। देखो तो उसे कैसे मोहब्बत करने वाला अल्लाह है। तुम ज़रा सुनो तो से अपने अल्लाह के बारे में।